बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद है वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। आप सब लोग अच्छी तरह इन्हें जानते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। उसामा साहब से आज मैंने बात करनी है। 27 नवंबर भी गुजर चुकी है, 27 अक्टूबर के बाद से उसामा साहब ने 45 दिन का कहा था, तो 45 दिन अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो आगे क्या होने वाला है? अफगानिस्तान से दहशत गर्दी जारी है, फजाई हमलों का इल्जाम भी अफगानिस्तान ने हम पर लगाया और उसका DGI SPR ने उनको जवाब भी दिया था कि आप लोग जब भी हम अटैक करते हैं तो छुप कर नहीं करते। और 22 खवारिज को हलाक भी किया गया रिसेंटली, आप लोगों ने देखा होगा DI खान में। और भी कार्रवाइयां चल रही हैं जहां पर खवारिज की सफाया किया जा रहा है। और अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमला, 3 शहरी हलाक हुए। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान डिफरेंट बॉर्डर्स पर भी अटैक कर रहे हैं। और इंडियन जो वजीर दिफा थे उन्होंने रिसेंटली बयान दिया था कि जी सिंध जियोग्राफी तौर पर हम उसको अपना समझते हैं और बाद में भी शामिल भी हो सकता है। और मुराद अली शाह ने भी उसका करारा उनको जवाब दिया। सिक्योरिटी अमेरिका में जो अटैक हुआ, अफगानी शहरी उसमें इन्वॉल्व निकले। और गनी बसाओ में फौज ने सदर को हटाकर इकतदार संभाल लिया। बहुत कुछ है जंग के हवाले से, आज मैंने स्पेसिफिकली उसामा साहब से पूछना है कि वो 45 डेज कंप्लीट नहीं हुए, क्या अभी खतरा मौजूद है इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से मैं पूछूं, अभी तक वो उनके वजीर दिफा ने रिसेंटली सिंध के हवाले से धमकियां लगाई। अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स बंद नहीं हो रहे, दहशत गर्दी के मतलब डायरेक्टली नहीं, प्रॉक्सी वॉर जो खेल रहे हैं वो पाकिस्तान में, उस पे फितनल खवारिज की अच्छी खासी सफाई भी हो रही है, पाक फौज कर भी रही है। आपको ऊपर से मुराद अली शाह साहब ने भी उनको अच्छा करारा जवाब दिया इंडिया को। इंडिया बाज नहीं आ रहा, कभी उनका दुबई में त्यारा गिर जाता है और फिर उसके बाद उनको सुबकी उठानी पड़ती है। क्या नजर आ रहा है? इंडिया जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, अफगानिस्तान की तरफ से कोई अटैक नजर आता है आपको? देखें, इंडिया के लिए बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंडिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम के जहाज एक भी गिर गया अब दोबारा तो वो उसका बहुत मतलब मामला खराब होगा। तो इंडिया अभी सोच में है किसी ऐसे तरीके से इस मामले को एग्जीक्यूट किया जाए। कोई मिसाइल, कोई बहरी फौज, कोई बर्री फौज, कोई अफगान तालिबान भी इस टाइम जो आपके सामने ही उन्हीं की फौज है। तो जी वो सारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके मिशंस को। लेकिन इस सब के अंदर उनकी बस उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अब जहाज गिरा तो क्या होगा, और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है उन पे। और इस प्रेशर को आप समझ लें कि उतारना इस प्रेशर के साथ जंग में उतरना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो अपनी BLA के जरिए, तालिबान के जरिए और नेवी, लगता है कि नेवी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके कुछ इस तरीके की कोई नई वॉरफेयर, कोई नया स्टाइल। और इस दफ़ा नेवी की भी बात हुई तो सिंध की भी बात हुई। और आपको याद है मैंने सजेस्ट किया था कि आप लोग भी पाकिस्तान भी पुरानी पंजाब और पाकिस्तान के जो इस्लामी मुसलमान अक्सरियती इलाके थे उनकी बात करें, ताकि ये डिफेंसिव मोड से निकले कि जी हमारे पास क्या हदफ होगा अगर जंग होती है तो सिर्फ बचाना। डिफेंस बहुत मुश्किल होता है इस सिचुएशन में। तो वो जी इस दफा आप देखेंगे कश्मीर से बात आगे सिंध पे भी कर रहे हैं। और ये बात हमने बहुत पहले की थी, उसने अब की है। जी हमने शुरू में बताया था कि इस दफा सिंध भी खतरे में है, और वो अब मुंह बिल्कुल। खोल रहा है। तो ये इतना इजी बात नहीं है। और ये चीजें अभी 10 तक तो बहुत ज्यादा इसका हाई चांस होगा। उसके बाद ये है कि 10 को जब मार्स निकल जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, फिर कुदरती आफात पे मामला चला जाएगा। अच्छा। हाँ, और फिलहाल जो अगर बात करें पाकिस्तान इंडिया की, तो 10 तक तो बिल्कुल कोई रात भी सुकून की नहीं है। और अफगानिस्तान के साथ इंडिया बड़ी पिंगे डाल रहा है। उन्होंने तिजारती मुआहदे भी किया, उनके साथ जो गठजोड़ है, और अफगानिस्तान से जो प्रॉक्सी वार चल रही है, दहशत गर्दों को यहाँ पर हलाक किया जा रहा है। अफगानिस्तान की साइड से क्या नजर आ रहा है? देखिए, आप मेरे से तो इस तरह से सवाल ना करें कि जी पिंगे डाल रहा है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कहा था, मेरी गुफ्तगू में कोई लचक नहीं थी जब इबहाम मैंने नहीं कहा होता। था कि जब ये इंडिया चले गए जाके बैठ गए इस तरह खुल जी खुला के, तो इन्होंने पाकिस्तान का कागज दिमागों में फाड़ के गए हैं ये।
جی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا بھی ان کا رویہ بھی، اور جتنا اب تک کی جو سٹینس ہے، بیسیکلی ان کا بھی یہ سٹینس ہے کہ وہ جو ملا ہیبت اللہ ہے وہی، اگر اسی کی بات ہے نا جو اس ٹائم لیڈ کر رہا ہے آپ کے یہ جو پاکستانی طالبان کو بھی، تو وہ کہتے ہیں بھی آپ افغان طالبان کو ٹھیک کہتے ہیں، ان کو خراب کہتے ہیں، ایک ہی ان کا امیر ہے، تو یہ کھلا تضاد ہے، پوائنٹ کو ہوں سمجھے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی وائٹ ہاؤس پہ جو اٹیک ہے وہ اس کا سیکول ہے، ابھی ابھی کچھ دنوں میں آپ کو اس میں پیش رفت مل جائے گی۔ نہیں کیا مطلب وائٹ ہاؤس اٹیک ایسے تھوڑی ہو گیا ہوگا، مطلب وہ وائٹ ہاؤس میں بھی اوپر سے تاجکستان پر بھی اٹیک، سرحد پر اٹیک کر کے 3 شہری ہلاک ہو گئے ان کے۔ ہاں جی، تو یہ جو وائٹ ہاؤس کا اٹیک ہے بیسیکلی یہ پھر بنیاد ہے 9/11 ٹائپ، ایک تو افغانیوں کو واپس بھیجنے کی، اور ریسیزم جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، میں نے کہا تھا کہ مستقبل میں اگلے 2.5 سال آپ لوگ مذہبی فساد اور انرس دیکھیں گے مذہب کو لے کے، اور وہ اب ٹی وی چینلز پہ ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اکنامک کرائسس ہے، امریکہ کا ڈاؤن فال تھا، یہ سال تھا اس کے ڈاؤن فال کا، اور ابھی بھی وینزویلا اور اس کا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی چائنا جو رشیا دونوں پلے کریں گے، وینزویلا کو پیچھے کھڑے، مطلب اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کو سپورٹ کریں گے، اور یہ معاملہ کافی زیادہ بڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے جو یہ وائٹ ہاؤس اٹیک ہے یہ بھی طالبان کے لیے ایک، یہ طالبان کے لیے ہوا ہے۔ اچھا اسامہ صاحب، بگرام ایئر بیس کی پہلے امریکہ بات کرتا رہا، وائٹ ہاؤس والا اٹیک ہو گیا، امریکہ کہیں پھر افغانستان کی طرف حملے کر سکتا ہے؟ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، میں ڈائریکٹلی پوچھ رہا ہوں کہ آپ سیدھے سیدھے الفاظ میں بتائیں۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں افغانستان پہ پراپرلی جو آنے کے لیے یہ سارا جو وائٹ ہاؤس کا ایونٹ ہے یہ آرگنائز ہوا ہے ایسا لگتا ہے، اور اچھا پاکستان جو ہے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا اچھا اگینسٹ دی طالبان جو ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب۔ روس اور یوکرین کی اگر میں بات کروں، ایک طرف تو ان کے اٹیکس بھی جا رہے ہیں، دوسری طرف مذاکرات بھی جاری ہیں، جنیوا میں بھی 28 نکاتی مذاکرات کی تجویز پر غور بھی کیا گیا۔ ٹرمپ بڑے کیا کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو پور امید ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ قبول کرنے کی طرف بات جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ یوکرین اور روس والا معاملہ حل ہونے والا ہے؟ نہیں، 10 دسمبر تک تو نہیں ہو سکتا، اس کے بعد وہ تو، ابھی تو نہیں۔ اچھا ابھی تو اٹیک آپ کو جاری رہیں یاد ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو کوئی بھی دنیا کا ٹیبل ٹاک یا ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوگا، جی جی وہ بالکل آپ نے کہا تھا۔ تو بس ابھی ابھی دیر ہے، ابھی یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ویسے ہی ہے اچھا جیسے آپ نے غزہ والا معاملہ دیکھا، جی تو یہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی بھی اس طریقے کی جو اس میں کسی قسم کی کوئی ٹھنڈ آ جائے گی۔ لگتا یہ ہے کہ آخر کار کہیں نہ کہیں کوئی نیٹو ملک اس میں، یورپ اور اس کا کوئی نہ کوئی کھچڑی پکے گی۔ اچھا، کہ اس کے بغیر نہیں یہ کام سدھرنے والا۔ نہیں، ٹھیک ہے اسامہ صاحب، گنی بساؤ ایک مغربی افریقی علاقہ ہے، وہاں پر بھی فوج نے صدر کو ہٹا کر اقتدار سنبھال لیا۔ پہلے جینزیز کا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کہیں وہ پر حکومت کو گرا دیتے ہیں، مطلب کہیں کہ انقلاب ہے، کہیں پہ فوجی بغاوت ہے۔ آپ کو اس طرح کے معاملات اور بھی کنٹریز میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ ہم نے ایک تھیوری بہت پہلے کسی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی کہ جہاں خشک سالی آتی ہے وہاں انٹرنیشنل وارز آتی ہیں، اور جہاں یہ خشک سالی نہیں ہوتی، ڈراٹ نہیں ہوتا، مطلب بارشیں، طوفان، آندیاں، یہ اس طرح کا میٹر ہوتے ہیں، وہاں لیڈر انقلاب اور وہ جنم لیتے ہیں۔ تو اچھا یہ ہے بیسک سٹرکچر۔ اب کنٹریز کا چیک کر لیں جدھر جدھر ہوا ہے وہاں کیا صورتحال تھی۔ جہاں تو ڈراٹ آئے گا وہاں انٹرنیشنل وار آئے گی، جیسے ایران میں آپ اس کی ایک ایگزامپلری اپنے خطے کی اگر دیکھیں تو ایران اس کی مثال ہے کہ اس میں جی خشک سالی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس پہ انٹرنیشنل وار پراپرلی نافذ ہوئی۔ اور اسی طریقے سے ایران اور ہمارا بھی تقریباً کچھ سیم حساب ہے، کیونکہ ہم بھی کہیں، اب جیسے انڈیا پاکستان بھی پائپ لائن میں ہے، ادھر ہو کے پھر اس کی طرف جائے گا، اور ویسے ایران میں بھی اگلے مہینے دسمبر میں پھر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، لمبا نہیں ہوگا لیکن کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن ٹائپ کچھ بھی۔
ایران پر ہو سکتا ہے یا ایران بھی کسی پہ کر سکتا نہیں، ایران پہ ہو سکتا ہے؟ اچھا ایران پر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے اسامہ صاحب، برطانیہ کے حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ برطانیہ کے اگر حالات کی میں بات کروں. ہے۔ دیکھیں، برطانیہ بھی اپنا اکنامک کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بیسیکلی اس اکنامک سسٹم نے یہ جنگیں آئی ہی اس لیے، ان کے منہ بنے ہی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ہو کے رہنا اور اکنامک سسٹم نے کولیپس کرنا ہے، اور اس کو ریسیٹ چاہیے۔ جتنا انہوں نے قرضہ اور مس مینیج کر لیا ہے اس اکنامک سسٹم کو، ان کو سب کو ریسیٹ چاہیے۔ ہر حکومت کچھ اس طرح کا مانگ رہی ہے جس کے تحت نئے سرے سے، جیسے کہتے ہیں نا، نئے سرے سے یہ سارا کچھ شروع کیا جا سکے۔ تو یو کے بھی ابھی اتنا کوئی آگے مستقبل میں سیف نہیں ہے، بے شک فساد ہو، اکنامک کرائسس ہو یا رشیا کا اٹیک ہو، اس سے ابھی باہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور امریکہ کے اندرونی حالات آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ٹرمپ کنٹینیو کریں گے؟ ہاں، ٹرمپ کو ابھی کچھ نہیں ہوتا۔ ٹرمپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹرمپ اس میں جنگ میں لے جائے گا امریکہ کو، اور کافی اور ایسے ایشوز کو چھیڑ دے گا، جیسے یہ ریسیزم کو چھیڑ دے گا، اور ایسی افراتفریاں ہو جائیں گی جس کے تحت عوام کو کھانے پینے، مہنگائی بھول جائے گی، سروائیول یاد آئے گا بس، اچھا ایٹ لیسٹ ہم زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری کوشچن اسامہ صاحب، قدرتی آفات کے حوالے سے اس کے حوالے سے مطلب جو آگ کے واقعات ہیں، ہانگ کانگ میں بھی ہوا، آتش زدگی ہوئی، قدرتی آفات کے حوالے سے کیسا نظر آ رہا ہے آنے والا وقت آپ کو؟ دنیا کے لیے تو یہ ابھی رہے گا اگلے دسمبر تک، آگ ٹھیک کے ہے. ایونٹ جتنے بھی ہیں، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ سن مارس کٹھا ہوا ہے، انگارک یوگ لگا ہوا ہے، اور اچھا دونوں ہی ہاٹ پلانٹ آپس میں مطلب سمجھیں کہ کلوزسٹ ڈگریز میں گزر رہے ہیں۔ تو بلکہ ان کا گزرنا ابھی اگلے دسمبر کی میرے حساب سے کہ مڈ تک، جب تک سن اس کے ادھر ہی رہے گا، تو یہ کافی زیادہ ٹف ہوگا۔ اور لیکن جیسے ہی سن جائے گا 10 کو، یہ بھی پہلے مارس نکل کے جائے گا، پیچھے سن آ جائے گا۔ تو ابھی لگتا ہے کہ یہ سیکوینس ابھی اس دفعہ لمبا چلے گا، یہ آگ، فائر انسیڈنٹ، اور یہ آگ جلنے والے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ ہوں گے ابھی۔ اور بارشیں اور طوفان، پیچھے تھائی لینڈ میں بہت زیادہ ریکارڈ ٹوٹ گیا بارشوں کی وجہ سے. وہ اب اس کی امید ہے کہ یہ 27 کے بعد کافی کمی آ جائے گی۔ لیکن اچھا اس میں دو تین باتیں پھر مجھے جو نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم پانیوں کی جنگ یا پانیوں کے اس کی بات کر رہے تھے، تو جی جی وہ بھی 10 دسمبر تک ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مارس جو ہے اسکارپین سے، اپنے ہی سائن سے نکل کے جب اس میں جائے گا سیجیٹیریس میں، تو اس میں کچھ کمی آ جائے گی، لیکن ساتھ ہی آگ کے ایونٹس تو پھر سن ساتھ ہی چلا جائے گا 4-5 دن بعد۔ تو لگتا ہے کہ ابھی دنیا مزید 45 مزید اس طرح کے ایونٹس ابھی دیکھے گی۔ ہاں، لیکن یہ جو پانی والی آپ کے معاملات ہیں، یہ تو 2.5 سال کی کہانی ہے ابھی۔ اچھا، سیٹرن پائسز میں 2.5 سال آپ کو یہ سب پانی سے ریلیٹڈ ہی بھگتنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا۔ مجھے اور اسامہ علی صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔